رحیم و فاروق و مسیح اللہ امام وقت خیش دہمرا اشرف علی از بحر جاہش اے غنی بحر امداد بنور حضرت عبد الرحیم عبد باری عبد ہادی عزد الدین مکی ولی ہم محمدی و محب اللہ شاہ ابو سعید ہم نظام الدین جلال و عبد قدوس احمدی ہم محمد عارف و ہم عبد حق شیخ جلال شمس الدین ترک علاء الدین فرید جودنی قطب الدین و ہم معین الدین و عثمان و شریف ہم بمودود و ابو یوسف محمد احمدی بو اسحاق و ہم بممشاد و عبیران انور ہم حذیفہ ابن ادھم ہم فضیل مرشدی عبد واحد ہم حسن بصری علی فخر الدین سید الکونین فخر العالمی بشرا نبی پاک کن قلب مراد و از خیال غیر خیش بحر ذات خود شفایم دہزہ امراض دلی آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ روح اللہ تعالیٰ کے یہاں مشاہدے کے اندر تھی، اسی مشغولی کے لیے اسی کے اندر مشاہدہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مشغول تھی۔ انسان کی روح اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کر رہی تھی، اور اسی مشغولی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو دنیا میں بھیجا مجاہدے کے ساتھ کہ اس دنیا کے اندر آ کر مجاہدہ کرنا ہے، تاکہ اس مشاہدے کے اندر کہ تمہاری روح وہاں کر رہی تھی چار چاند لگ جائے۔ اس مشاہدے کے اندر جو نور ہے، اس عالم ارواح کے اندر یہ اس مجاہدے کے ساتھ دنیا میں آ کر جو محنت اٹھائے گا تو یہ نور علی نور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ہر چیز آپ جانتے ہیں محنت کرنی پڑتی ہے، یہ بتایا تھا۔ بغیر محنت کے نہ دودھ نکلتا اور نہ بغیر محنت کے چینی نکلتی جو میں ملائی جاتی ہے دودھ میں، اور نہ بغیر محنت کے لقمہ ہاتھ میں آتا، نہ بغیر محنت کے لقمہ پیٹ میں جاتا۔ تو جب ہر کام میں محنت ہے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہو۔ اسی کا نام بندگی ہے، اور وہ محنت اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ ہے زندگی۔ کھانا تو کھانا ہی ہے، اگر ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کر حلال کھانا، دسترخوان بچھا کر کھائیں اور گھر والے مل جل کر کھائیں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں، پانی 3 سانس میں پئیں، تو یہی تو عبادت ہو گیا، یہی تو بندگی ہے۔ اور اسی ادا کو اللہ محبوب رکھتا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کتنا آسان ہے۔ اسی لیے فرمایا ولایت کے بہت درجے ہیں، ولی اللہوں کے بہت درجے ہیں، جو کوئی چلتا ہے انہیں پتہ چلتا ہے۔ حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ایک مرتبہ یوں فرمایا کہ ولایت کے بہت درجات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نصیب ہوئے، ولایت کے بہت سے درجے اللہ تعالیٰ کے فضل سے نصیب ہوئے۔ تو نصیب تو اسے ہوں جو چلے گا۔ بہت گاؤں پار کر کے آیا ہوں، بہت شہر پار کر کے آیا ہوں، بہت ملک پار کر کے آیا ہوں، تو پار تو وہ کرے گا جو چلا ہو، سفر کو چلے گا۔ لیکن کیا فرمایا، لیکن کیا کروں، ایک ولایت کے درجے کو جی چاہتا ہے وہ نصیب نہیں ہوا، اور درجے تو سارے نصیب ہو گئے، لیکن ایک درجہ ولایت کا جی چاہتا ہے وہ نصیب نہیں ہوا۔ اور فرمایا وہ کون سا کہ حضرت شاہ عبد الحق ردولوی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 برس تک جامع مسجد میں نماز ادا فرمائی، 12 برس تک جامع مسجد میں نماز ادا فرمائی، مگر راستے کی خبر نہ ہوئی کہ راستہ کدھر ہے۔ گھر سے چلتے تو مسجد کا پتہ نہیں، اور مسجد سے چلتے تو گھر کا پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ بس نماز کے لیے جب لے چلتا یا نماز مسجد سے فارغ ہو کر لاتا خادم تو یوں کہا کرتا تھا حق حق حق، بس اس آواز پہ چلتے تھے، ورنہ کچھ پتہ نہیں تھا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے کیسے ولی۔ 12 سال کے بعد جب ہوش آیا، افاقہ ہوا، تو اب آپ پوچھ رہے ہیں
مسجد کدھر ہے؟ مسجد کدھر ہے جو روزانہ جا رہے ہیں، روزانہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اس ولایت کو دل ترستا ہے، وہ ولایت نصیب نہیں ہوئی۔ تو جس وقت یہ کہا وہ ولایت کو جی چاہتا ہے نصیب نہیں ہوئی، تو حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، تو وہ بول پڑے اور فرمایا نہ نصیب ہونی چاہیے تھی، نہ نصیب ہونی چاہیے تھی۔ حضرت تھانوی اللہ نے ایک نظر دیکھا، نظر نیچی کر لی۔ وہاں سے اٹھنے کے بعد دوسرے لوگوں نے پوچھا آپ نے یہ کیا کہا تھا کہ نہ نصیب ہونی چاہیے تھی، کیوں کہا تھا؟ فرمایا ٹھیک کہا تھا میں نے، حضرت پوچھے تو میں جواب دیتا، حضرت تو سے خود سمجھ رہے تھے، تم نہیں سمجھے، تم اب سمجھ لو۔ اگر وہ ولایت نصیب ہو جاتی تو ہم تو حضرت کا منہ تکا کرتے بیٹھ کر کے، یہ جو اتنی بڑی اصلاح ہو رہی ہے، اتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اتنی مجلس ہو رہی ہے، آنے والے سوال جواب پوچھتے ہیں، کتنے واعظ چھپ رہے ہیں، یہ کہاں سے ہوتے؟ وہ تو اپنے اللہ اللہ میں غرق رہتے، ہم منہ تکے جا کرتے بس، یہ تو ہوتا نہ ہوتا۔ تو معلوم ہوا ولایت کے بہت درجے ہیں، لیکن سب سے اچھا یہ سارے حدیث سے ثابت ہیں۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ، دھوکہ دیتے ہیں، پیر یوں کرتے ہیں، پیر یوں کا، بھائی خود تو ذائقہ چکھا نہیں، جو دوسرے ہیں ان کو بدنام کرتے ہیں۔ پیر اسے کہتے ہیں جس کے پیر شریعت صراط مستقیم پر ہوں، اور جو صراط مستقیم سے ہٹ گیا وہ پیر ہی نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ جیسا مرید اور مراد اور مرید تین ہو گئے۔ مرید تو اسے کہتے ہیں شیطانی مرید، ہے نا، اور مرید اسے کہتے ہیں جو اللہ کی طرف چلنے کی جس نے ٹھان لی ہو، اور مراد اسے کہتے ہیں جو منزل پر پہنچ گیا۔ تو اب بتلائیے، یہ بات ضرور ہے کہ شیخ عالم ہونا چاہیے یا عالموں کا صحبت یافتہ ہونا چاہیے۔ اگر عالم نہیں ہے اور عالموں کا صحبت یافتہ نہیں ہے تو گمراہی پھیلائے گا۔ ایسے ہی جو پیر بن کے بیٹھ گئے اور تھے جاہل، علم حاصل کیا نہیں۔ میرا باپ مر گیا پیر، اب میں بیٹھ گیا گدی پہ، بیٹا بیٹھ گیا، یہ حضرت جی کے لڑکے ہیں، ہوں گے لڑکے، تو پیر کیوں بنا لے ہو تم نے؟ لڑکے ہیں ان کا ادب کرو، خدمت کرو، پیر زادے ہیں ادب کرو۔ لیکن جانشین گدی نشین کس نے بنایا ہے؟ کیوں بنے ہیں؟ کیا ابا نہیں بنا دیا یا گھر والوں نے پگڑی باندھ دی تھی؟ جیسے وہ قریشی کیا کریں نا گھر پہ، جب لے کے چلیں ڈنگر ڈھور بھینس تو بتاؤ بھائی کیا دیا اس کا، گھر ہی سودا کر رہے ہیں گھر والی سے ہی، اتنے کی، چلو ہم نہیں دیتے، چلو جا کے وہاں کہہ رہے ہیں رزق کی قسم، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، اتنے تو کھنٹے پہ دے رہے تھے، ہے نا؟ تو جھوٹ تو نہیں بولنا، اتنے تو کھونٹے پہ وہیں دے رہے تھے، گھر میں نے دی نہیں۔ ہاں، تو یہ حالت ان لوگوں کی ہے۔ تو یہ پیر بن کے حضرت فرمایا کرتے تھے پیر کا بیٹا پیر نہیں ہوتا، شیخ کا بیٹا شیخ نہیں ہوتا، یا یوں کہو حکیم کا بیٹا حکیم نہیں ہوتا۔ بہت سے یوں کہتے ہیں ہم تو، ہمارے تو پردادا سردادا سے حکمت چلی آ رہی، پشتانی پیر حکیم ہے، پشتانی حکیم، تو پشتانی تیرا دادا ہوگا حکیم یا تیرا باپ ہوگا، تو کہاں سے حکیم حکمت پڑھ کے آیا ہے نا؟ وہ دکان چل رہی تھی، بیٹھ گیا قبضہ کر کے، حکیم تو نہیں ہے، تو یہ ناز کرے گا نہیں کرے گا؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے یہ مت سمجھو کہ پیر کا بیٹا پیر۔ بھائی جان کہا کرتے تھے جلال آباد حضرت جی سے رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، جب کوئی کہتا حضرت مرید کر لو تو حضرت فرماتے بھائی صاحب یہ مت دیکھنا کہ میں حضرت جی کا بیٹا ہوں، اچھا، اور میں گدی پہ بھی نہیں بیٹھا، ابا جی کی گدی ہو رہی، وہ جو حضرت بیٹھا کرتے تھے جس جگہ، اس سے الگ گدی بچھائی تھی اپنی، اس گدی پہ نہیں بیٹھتے تھے حضرت کی ادب کی وجہ سے۔ تو فرمایا میں حضرت جی کی ابا جی کی گدی پہ بھی نہیں بیٹھا، بھائی میری تو گدی الگ ہے، میرے سے سودا اپنے طور سے کرو، پہلے دیکھ لو میں کیسا ہوں کیسا نہیں ہوں، پسند ہوں کہ نہیں، یہ مت سوچو میں ابا جی کا لڑکا ہوں، میں حضرت جی کا لڑکا ہوں، صاحب کہتے تھے۔ تو جو عالم ہوگا یا عالموں کا صحبت یافتہ ہوگا وہ تو منزل پہ چلا جائے گا سلامتی سے، ورنہ جو نہ عالم ہے نہ عالموں کا صحبت یافتہ ہے، نہ پوچھتا عالموں سے۔ ہائے ہائے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی
درد نامہ غمناک کتاب لکھی اور وہ شائع ہو گئی۔ تو حضرت گنگوہی کے پاس پیش ہوئی، حضرت گنگوہی نے جب اسے پڑھا تو فرمایا لو، اسے پھاڑ دیا، فرمایا اسے پھاڑ کے حمام میں جلاؤ، پیر صاحب کی لکھی ہوئی کتاب، اور فرمایا وہاں جلا دو، دیکھو جل گئی، ہاں جی جل گئی۔ اب سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، چپکے سے جا کے کہا حاجی صاحب وہ آپ کا خلیفہ بنے، وہ پیر بنا ماننے آپ کو، آپ کی کتاب پھاڑ کے حمام میں جلوائی اور یوں کہا غصے سے دیکھو جل گئی نہیں جل گئی۔ اور پھر فرمایا حاجی صاحب عالم نہیں ہیں، حاجی صاحب کو ہم سے مشورہ کرنا چاہیے علم کے معاملے میں، سمجھ میں آئی؟ ہم حاجی صاحب کو ہم لوگوں سے معلوم کرنا چاہیے۔ تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر لکھا تمہاری متعلق جو مجھے اطلاع پہنچی ہے کتاب کے متعلق، میں اس سے ہرگز ناراض نہیں ہوں۔ قدردان تھے عالموں کے نہیں، پیر صاحب تھے، اور یوں فرمایا میں ہرگز اس سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ تمہاری توجہ اور تمہاری محبت کا میں قدردان ہوں کہ تم نے لوگوں کو حق پہنچانے کی کوشش کی۔ اگر حضرت گنگوہی پر مان لیتے اس بات کو تو آج بدنامگی ہوتی کہ دیکھو پیر کی بات مولانا گنگوہی نے کس طرح مانی، جبکہ غلط تھی، ہمارے اصول کے خلاف ہے، شریعت مطہرہ کے سنت رسول کے خلاف ہیں، اس میں باتیں کیسے مان لیں؟ تو اس لیے سمجھ میں آیا یا تو عالم ہو یا عالموں کا شاگرد ہو اور ان کا صحبت یافتہ ہو، تو عالموں کی صحبت میں بیٹھ کے بھی کتنے مسئلے مسائل آدمی کو معلوم ہو جاتے ہیں، اور جب ضرورت پیش آئے تو کھچاط آ رہی ہے اسے چھوڑ دو ادھر کو، ہاتھ پہ سے ہٹاؤ۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ بھائی یہ تو راستہ جاننے والا ہو، اور یہ راستہ جاننے والوں کے پاس بیٹھا ہو، انہیں سنا ہو، ایک اسٹیشن دوسرا اسٹیشن سن کر ایمان۔ صحابہ کو صحبتی علم حاصل تھا یا نہیں؟ صحبتی علم حاصل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو عالم کو صحبت کی ضرورت ہے، صحبت والے کو عالم کی ضرورت نہیں رہتی، سمجھ لینا۔ جس عالم نے صحبت اختیار نہیں کی کسی اہل اللہ کی، اس کو ضرورت ہے صحبتی علم کی، اور جس کو صحبتی علم حاصل ہے اس کو ضرورت نہیں ہے عالم کی۔ کیوں؟ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاصل کر لیا ہے، اب اس کو دوسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ خاص توجہ طریقہ ہے کہ فلاں روایت فلاں صحابی نے نقل کی، ان صحابی کی روایت کا اعتبار کیا جاتا ہے، چاہے اس نے حضور کو نہ دیکھا ہو مگر حضور نے اس کو دیکھا ہو، صحابی ہے، صحابیت کا اتنا بڑا درجہ ہے۔ تو صحابہ کو صحبتی علم حاصل تھا، سارے عالموں کو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم ملا ہے، اور کیوں نہ ملے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہ پڑو، سچوں کے ساتھ رہو اور رہ پڑو، یعنی جم جاؤ ان کے ساتھ۔ تو سچوں کے ساتھ رہیں گے جب تو سچائی آئے گی، بولو بھائی۔ قلم چڑھاؤ، قلم ایک درخت کا دوسرے درخت پر قلم چڑھاتے ہیں تو وہ اتنا باندھتے ہیں اس کو جوڑ کر کے ہلنے نہ پائے، کچھ دن تک ہوا کے جھونکوں میں بھی وہ ہلنے نہ پائے، ایسا مضبوط کرتے ہیں۔ جب ان دونوں کا جوڑ ہو جاتا ہے تو پھر جو اس کا بندھن کھول دیتے ہیں، پھر دیکھو اس کا آم کا ذائقہ اور اس قلم کا ذائقہ کتنا شاندار ہو کر نکلتا ہے نا۔ لیکن جتنی گمراہیاں پھیلی ہیں دنیا میں، یا تو عالموں سے پھیلی ہیں، جو نرے عالم تھے ان سے پھیلی ہیں، یا جو بے صحبت کے بے علم کے پیر بن گئے ان سے پھیلی ہیں۔ تو مشقت کا نام ہی نہیں لیتے، مشقت اٹھاتے۔ اب سردی میں رات کتنی بڑی ہوتی ہے، اگر توجہ کریں، سویرے سوئیں، سویرے اٹھیں، 3 بجے اٹھ جائیں، 2 بجے اٹھ جائیں، 4 بجے اٹھ جائیں، ہے نا، 5 بجے اٹھ جائیں، تو اٹھ کر آدھ گھنٹہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کر سبحان ربی الاعلیٰ پکاریں تو بولو اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ قدر ہوگی نہیں۔ کوئی ولی نہیں بنتا بغیر تہجد کے، نبیوں پر تو تہجد فرض ہوتی ہے، اور ولیوں پر تہجد فرض نہیں، فرضوں کی طرح سے ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو خاص تعلق اگر لینا ہے اللہ سے دوستی کا تو تنہائی میں ملنا ہوگا۔
تعویذ کے واسطے تو لوگ کہتے ہیں جی تنہائی میں بات کرنی ہے، اب کچھ بھی نہیں، یہ قرضہ ہو رہا ذمہ، یہ جگ میں ہو رہا، بس تنہائی، یہ بھی کوئی تنہائی کی بات تھی؟ پریشان کرتے ہیں لوگوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے تنہائی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اسی کو فرمایا والذین جاہدوا فینا، یہ مشقت ہے ہمارے راستے میں، جنہوں نے مشقت برداشت کی، ہماری طرف سفر کرنے والے مسافر نے طے کرتے ہوئے مشقت برداشت کی، تو ہم اس کو راستے پر چلنا آسان سے آسان کر دیں۔ چل کے تو دیکھے کوئی کتنا اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ فرمایا یہ عالم عالم امتحان ہے، اس امتحان میں پاس ہو کر آنا، یعنی جس جگہ پر جس وقت میں جس کام کے لیے جس حالت کے ساتھ ہمیں کہا گیا ہے اسی طرح کرو، اسی طریقے سے کرتے ہوئے آنا، تو یہ عالم عالم مجاہدہ ہوا۔ ایک بزرگ تھے، ان کو جب دوا پیش کی گئی، پکا کے جو شاندہ وغیرہ دوا نسخہ پیش کیا گیا تو وہ لیٹے تھے چارپائی میں، فرمایا مجھے بٹھاؤ، بٹھایا، بٹھا کے فرمایا نیچے اتارو، پکڑ کے نیچے اتارا، اب وہ دوا دی جب پی، فرمایا حضرت اتنی مشقت کیوں اٹھائی، وہیں بیٹھ کے پی لیتے، اتنی مشقت کیوں اٹھائی؟ فرمایا میں نے حدیث شریف میں غور کیا، مجھے کہیں یہ یاد نہیں آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا نوش فرمائی تھی تو آپ چارپائی کے اوپر بیٹھے ہوں، بلکہ آپ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو غیرت نے تقاضا نہیں کیا کہ سنت کے خلاف دوا پیو۔ بولو مجاہدہ تھا وہ نہیں تھا؟ بڑھاپے میں اور بیماری میں برداشت نہیں ہے، اور ایسا مجاہدہ کر کے انہوں نے پاس اپنا بنوا لیا تھا کہ ایک اللہ کے ولی کا قصہ لکھا ہے، جب ان کو غسل دینے لگا غسال، موت کے بعد پٹھڑے پہ ڈال رکھا ہے اور غسل دے رہا ہے، تو منہ دھو کر اس نے اور پھر اپنا ہاتھ دھونے شروع کر دیا۔ داڑھی کا خلال کرنا بھول گیا، داڑھی میں خلال کرنا سنت ہے، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر وضو میں، اور پیروں کی انگلیوں میں کن انگلی اس طرح سے گھمانا، یوں ہر انگلی میں اندر گھمانا تاکہ اندر کہیں سوکھا نہ رہ جائے، اور خاص طریقے سے آج کے موسم میں سردی میں تلووں کے نیچے سخت ہوتا ہے، تلوے میں پیروں کے نیچے سخت ہوتی ہے کھال، اگر اوپر سے پانی تیرا دیا اور اندر اس میں رگڑ کر ناخنوں سے نہ پہنچایا اور سوکھا رہ گیا تو وضو ہو جائے گی؟ جب وضو نہیں ہوگی تو نماز کیسے ہوگی؟ تو اس لیے یہ جو ہے اس میں سنتوں کی اتنی پابندی کی، داڑھی کا خلال غسل دینے والا مردے کو بھول گیا، تو جب وہ اسے چھوڑ کے آگے چلا گیا ہاتھوں پر، تو ان بزرگوں نے تختے پہ لیٹے لیٹے ہاتھ پکڑ لیے، ہاتھ پکڑ لیے، اور وہ دیکھ کے گھبرایا، یہ کیا ہوا بھائی؟ ان بزرگ کا تو انتقال ہو گیا تھا، لیکن چونکہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، اللہ والے تھے، معتقد تھا، تو گھبرایا تو، مگر اتنا نہیں گھبرایا، اور پوچھا حضرت آپ کا تو انتقال ہو چکا تھا؟ فرمایا ہاں۔ تو فرمایا یہ سنت کیوں چھوڑی؟ یہ سنت کیوں چھوڑی؟ ساری زندگی تو میں نے چھوڑی نہیں، تو نے آج کیسے چھوڑی؟ بولو بھائی کتنی مشقت اٹھائی تھی زندگی، کتنی مشقت اٹھائی تھی، جبھی تو طبیعت کو عادت پڑ گئی ہے، روح اس کے خلاف گوارا کر نہیں رہی، روح پھڑ پھڑا کر ایک دم باہر آ گئی اور ہاتھ نے حرکت کر دی۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں نے ابھی کہا تھا اللہ والوں کے درجے ہیں۔ جھنجانے میں صبح ہی صبح سڑک کے کنارے ایک آدمی چادر اوڑھے پڑا ہے، اب جو بھی جاوے ہے کوئی پڑا سو رہا ہے، یہاں فقیر ہے، کون ہے یہاں سڑک کے کنارے لیٹنے کا کیا کام؟ آتے رہے لوگ، جاتے رہے، اس نے حرکت نہیں کی، بس پھر آہستہ آہستہ لوگ سو کانوں میں ہونے لگی، پھر بات کرنے لگے، سوچو بھائی دیکھو تو صحیح، پولیس کو اطلاع دی گئی، کہا اسے اٹھاؤ، چادر اٹھا کے دیکھا تو وہ تو مردہ پڑا ہوا ہے، چادر اوڑھے ہوئے مردہ پڑا ہے، اٹھاویں تو وہ اٹھتا نہیں، تو لوگوں نے پھر ہاتھ پکڑ کے اور پیر پکڑ کے اٹھانا چاہا، جب زمین سے نہیں اٹھتا، کیا ہو گیا؟ کمر کے نیچے لکڑیاں سرکائیں، لکڑی کے ذریعے سے اٹھاؤ تو جب نہیں اٹھا۔ اب پبلک اکٹھی ہو گئی، بہت تماشا ہو گیا، جب کافی پبلک اکٹھی ہو گئی، پولیس بھی اکٹھی ہو گئی کہ آخر یہ چپک رہا زمین کو، کیل ٹھوک رکھی کسی نے، کیا معاملہ، اٹھتا کیوں نہیں، اٹھتا کیوں نہیں اس کا بدن لاش؟ تو وہ ایک دم سے اٹھے
ایک دم سے اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے اپنی چادر اٹھائی وہ جو تھی، اور اٹھا کے کہا چلو ہم تو یہ سن کے آئے تھے یہاں ولیوں کا شہر ہے، ہم تو یہ تمنا کر رہے تھے یہاں ہی مریں گے، یہاں تو ہمارا تماشا بنا لیا لوگوں نے، کہیں اور مریں گے، ہم نہیں مرتے یہاں۔ دو بھائی گھر کی گاڑی تھی، جہاں چائے بچھا کھڑی کر کے اپنا آرام کر دو۔ سمجھ میں آئی ولایت کے درجے؟ تو ہمیں تو یہ درجہ ولایت کا مل رہا ہے کہ کھا کھوت جیسا آوے کھا لو بھر لو، بس یہ ہے ہمارا درجہ۔ تو اب سارے درجے تو ختم ہو گئے کتابوں میں اور چلے گئے قبروں میں بزرگوں کے ساتھ، اب دنیا میں ایک درجہ رہ گیا جسے بھی دیکھو کھاؤ پیو اور مزے کرو بس۔ اللہ اکبر، کیا تھا؟ ایک بزرگ کا قصہ ہے، بیٹھے تھے تقریر ہو رہی تھی رات کو عشاء کے بعد، ادھر عورتیں بیٹھی ہیں ادھر مرد بیٹھے ہیں، بیان ہو رہا ہے۔ بیان کرتے کرتے فرمایا اچھا بھائی ہمارا تو بلاوا آ گیا، ہم تو چلتے ہیں، ہمارے کفن دفن میں جلدی کرنا دیر نہ کرنا، ہم تو چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر لا الہ الا اللہ کہہ کے اپنا پیچھے کو لیٹ گئے۔ اب دیکھا تو ختم ہو گئے، سناٹا چھا گیا ساری محفل میں، ساری مجلس میں۔ ایک عورت بیچاری محبت کرتی تھی حضرت سے، اس کی زبان سے نکلا بے تابی سے، کاش حضرت آج اور زندہ رہتے تو ہم کچھ اور فیض حاصل کرتے۔ وہ کہہ کے چپی ہوئی تھی، تھوڑی سی دیر گزری، ایک دم سے لا الہ الا اللہ کہہ کے پھر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا حضرت یہ کیا معاملہ تھا، اب تو انتقال کر گئے تھے۔ فرمایا وہ کہہ رہی تھی نا کہ آج رات اور باتیں کر رہے تھے، آج رات کی ہم اللہ پاک سے اجازت لے آئے ہیں، اجازت لے آئے ہیں۔ ساری رات بات چیت ہوتی رہی، جب صبح کا اذان ہوئی تو فرمایا اچھا بھائی ہم تو چلتے ہیں، ہمارا وقت ختم ہوا اور اب نماز تمہارے پہ فرض ہے پڑھو، لیکن ہمارے کفن دفن میں جلدی کرنا۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو یہ درجے ولایت کے یوں ہی حاصل ہو گئے تھے انہیں، حرام حلال کی تمیز کیے بغیر، جیسا چاہو کھاؤ جیسے چاہو ہو گئے تھے۔ انہوں نے تو مشقتیں اٹھائیں، فاقے جھیلے، برداشت کی ساری خصلتیں، حالتیں گزاری جیسی گزری۔ عورتوں کا بھی یہی حال تھا، مردوں کا بھی یہی حال تھا۔ ایسے اولیاء اللہ عورتیں کیسی کیسی درجے کی ہوئیں۔ یہ ولایت کے درجے عورتوں کو کیسے حاصل ہوئے؟ حیا شرم تھی ان کے اندر، پردہ تھا۔ اس لیے بہشتی زیور حضرت تھانوی نے خاص طور سے عورتوں کے لیے لکھا ہے، اس میں 5 چیزوں کا معاملات ہیں، ایمان اور عبادات اور معاملات، معاشرت، اخلاق، 5 چیزوں کا بیان ہے بہشتی زیور کے اندر۔ عورتیں اس کو پڑھنے سننے کا اہتمام کریں تب پتہ چلے گا یہ مسئلہ معاشرت سے تعلق رکھتا ہے، رہنے سہن سے تعلق رکھتا ہے، کھانے پینے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں معلوم ہو، نہ پڑھتی نہ سنتی کیسے مدد چلے گا؟ اللہ اکبر۔ عورتوں کے ولی اللہ عورتوں کے کیسے کیسے قصے بہشتی زیور کے اندر لکھے ہیں۔ وہ ولایت کے درجے کو یوں ہی تھوڑا ہی پہنچ گئی تھی، پردہ کرتی تھی۔ حضرت سب سے بڑا اونچا درجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ یا اے علی اگر میرا رات میں بھی انتقال، دن میں انتقال ہو جائے تو پھر بھی مجھے دفن رات میں کرنا۔ فرمایا کیوں؟ جب دن میں انتقال ہو دن میں جلدی دفن کرے تو تم رات کو کر۔ فرمایا اس لیے میں چاہتی ہوں، زندگی میں کبھی میں نے کسی نامحرم کو اپنے اوپر نظر نہیں ڈالنے دی، کبھی میرے اوپر کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی، تو میں یہ چاہتی ہوں میرے جنازے کے اوپر بھی نامحرم لوگوں کی نظر نہ پڑے۔ جنت کی عورتوں کی سردار بنی کہ نہیں بنی؟ تمام جنت کی عورتوں کی 5 عورتیں سردار ہیں، جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی سردار ہے۔ اب سردی ہو رہی ہے، دھوپ نکل رہی ہے، کوٹھے پہ چڑھ کے عورتیں بیٹھ رہی ہیں، وہیں کنگھی کر رہی ہیں، ننگے سر بیٹھی ہیں، چاروں طرف سے کوئی دیکھتا رہو، دور سے کوئی دور سے دیکھتا رہو۔ اور اگر کوئی کہے کہ دیکھو نامحرم تک رہے ہیں، چاروں طرف سے دیکھ رہے ہیں، کہنا کیا تک رہا ہے، آج تک لے گا کل کیا کسے تکے گا، کیا کر لے گا، تکنے دے جو تک رہا ہے، لگنے دے آگ۔ یہ حالت اس کے تو آگ لگے نہ لگے، تمہارے تو آگ لگ رہی ہے کہ تم نامحرم کی نظریں اپنے اوپر ڈلوا رہی ہو۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ ایک صحابی نابینا آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو وہ صحابی آ رہے ہیں، پردے میں ہو جاؤ۔
تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہے، ان سے کیا پردہ ہے، کیا دیکھے گا مجھے؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جیسا مردوں کو دیکھنے سے نقصان کا ڈر ہے، عورتوں کو بھی تو دیکھنے سے نقصان کا ڈر ہے یا نہیں؟ اب سلامی کی رسم میں اکٹھی ہو رہی بھیڑ بکریاں، اور وہاں سلامی کے لیے دولہا کو بلایا جا رہا ہے، اور وہاں چاروں طرف کوٹھوں پہ بھی، نیچے بھی، صحن میں بھی تفریحیں ہو رہی ہیں لڑکیوں کی۔ ان کی ماؤں کی، ان کی عقلوں، ان کی جو ہے ماں باپ کی عقلیں خراب ہو گئی ہیں، انہیں دکھائی نہیں دیتا کہ نامحرم بیٹھا ہے اور ہماری لڑکی وہاں سلام پہلے ہی کہہ کے جانا، بھیجنا چاہیے کہ ہرگز وہاں دولہا کے سامنے مت آنا، حرام ہے، کہتی نہیں۔ بلکہ میاں بھی کھڑی ہنس رہی ہے، دادی بھی کھڑی ہنس رہی ہے، نانی بھی کھڑی ہنس رہی ہے، اور پوتی دیوتی بھی کھڑی ہنس رہی ہے، تفریح ہو رہی۔ بولو بھائی حرام ہے کہ حلال ہے؟ اچھا منہ دیکھ بھی رہے ہیں جو حرام ہے، اور حرام پہ پیسے بھی دے رہے ہیں۔ لے یہ منہ دکھائی، لے یہ اس کا منہ دکھائی۔ دولہا کو تو بڑی منہ دکھائی دیتے ہیں، پھر جب دلہن آئے گی تو اس کو بھی منہ دکھائی دینے جائیں گے عورتیں، ہے نا؟ دولہا کو بھی منہ دکھائی دینے جائیں گے اور دلہن کو بھی منہ دکھائی دینے جائیں گے۔ تار نہ کھینچا جائے، ادھر کر دی اس تار کو، اے تار، سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ ہمیں بھی دیکھو منہ دکھائی نہیں، ہمارا منہ دیکھ نہیں ہے، ہمیں ثواب ملے گا بس۔ تو دولہا کا بھی منہ میں دیکھ لیا کرو، ثواب ملے گا۔ وہاں کیوں دیتے ہو منہ دکھائی؟ اللہ والوں کو بھی تو منہ دکھائی دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے؟ کیوں بھائی دینا چاہیے؟ نہیں دینا چاہیے۔ ان کی تو اچھی نہیں لگتی صورت، دولہا کی تو اچھی لگے، دلہن کی تو اچھی لگے، وہ تو بیچاری کچھ کہتی نہیں، یہ مولوی ہمیں چھوڑتے نہیں، برا بھلا، جائز ناجائز، جائز ناجائز، ان کو کیسے دے دیں؟ سمجھ میں آئی کہ بھائی آئی کیا؟ بتاؤ کیا کہہ رہا تھا؟ اچھا میں دولہا کو دیں، دلہن کو دیتے؟ ہاں، اللہ اللہ۔ مفتی عبدالقیوم صاحب رائے پوری، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، ان کی صاحبزادی جب آئی سامنے، انہوں نے کہا ابا جی السلام علیکم، آواز تو پہچانتے، بچی تھی، بڑی ہوئی، شادی کی اس کی، بڑی ہو گئی، بھائی السلام علیکم، تو مفتی صاحب نے یوں نظر کر کے، یوں ادھر کو منہ کر کے، یوں وعلیکم السلام، ادھر کو منہ کر لیا۔ ابا جی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ بھائی ادھر کو منہ کر، آنکھیں اٹھائیں نہیں اوپر۔ وہ جو بچپن سے اور جوانی سے بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچایا، اب اس حالت میں بڑھاپے میں آ کر اللہ سے جو لو لگ گئی، تو عورت کی ذرا سی آہٹ یا آواز ہونے سے بھی نفرت ہو رہی ہے نا؟ وہ یوں پہچان ہی نہیں رہے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے یا کون ہے، پہچان ہی نہیں رہے۔ بیٹی صاحبزادی رونے لگی اور رو کے کہا ابا تمہیں کیا ہو گیا؟ ہمیں بھی نہیں پہچانتے، ابا تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ہمیں بھی نہیں پہچانتے۔ اس کے بعد سے یوں کہہ رہا تھا خادم، اتنا ہوا کہ جب وہ لڑکی آتی تھی سلام کرنے کے لیے تو آپ جو ہے ایک نگاہ ڈال کر مسکرا دیا کرتے تھے، اور کچھ نہیں پوچھتے خیریت ہے کہ نہیں، اور کچھ نہیں، بس ایک جگہ نگاہ ڈال کے تسلی ہو جاتی تھی، ابا نے میری طرف دیکھا، بس اتنی سی بات۔ تو بولو یہ جو اتنے بڑے ولی بنے، یہ بھی تو سنت تھا، سنت حاصل کی انہوں نے محنت کر کے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں، السلام علیکم، عبادت سے فارغ ہوئے ہیں، نفل وغیرہ سے، اللہ اللہ کرنے سے فارغ ہوئے ہیں، تو السلام علیکم، تو آپ نے یوں دیکھا، جواب نہیں دیا، یوں دیکھا اور دیکھ کے فرمایا من انتی، کون ہے تو؟ لاڈلی بیوی کو حضور فرما رہے کون ہے تو؟ انہوں نے فرمایا انا عائشہ، میں عائشہ ہوں۔ کون عائشہ؟ کہا بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کون ابو بکر؟ تو فرمایا ابو قحافہ کے لڑکے، دادا کا نام لیا، یوں پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کون ابو قحافہ؟ جب یوں کہا تو حضور تو عائشہ تو گھبرا گئی، اور گھبرا کے الٹے پیروں پیچھے دہشت میں، کیا ہو گیا میرے آقا کو، کیا ہو گیا؟ نہ مجھے پہچاننے، نہ باپ کو پہچاننے، نہ دادا کو پہچاننے، کیا ہو گیا؟ واپس چلی گئیں۔
کوئی اور صحابی حضرت بلال وغیرہ آئے اور آ کے بات چیت شروع کی، جب بات چیت ہوتے دیکھا تب حضرت عائشہ تشریف لائیں، السلام علیکم، جیسے ملا کرتے تھے محبت سے، وعلیکم السلام، مرحبا مرحبا، مبارک ہو عائشہ، تشریف لاؤ، کیا بات ہے؟ تو آپ کو کیا ہو گیا تھا وہاں؟ کب؟ جب ایسے ایسے ہوا۔ تو جب جو قصہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا سمجھ گئے وہ گھڑی ہوگی، سمجھے؟ اس وقت میں وہ ناشتہ کر رہا ہوں گا، وہ غذا مل رہی تھی مجھے، تو آپ نے فرمایا ہاں وہ عائشہ بات ایسی ہے، بعض اوقات میرے اور میرے رب کے درمیان میں ایسے اوقات گزرتے ہیں جن میں کسی تیسرے کی رسائی نہیں ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا نہیں حالت، آئی، حدیث سے ثابت ہے۔ تو اگر کسی ولی پہ بھی آ جائے تو یوں کہو گے یہ پیر ایسے ہی ہوں، یوں کہو ہمیں تو ملا نہیں اور نام رکھنا شروع کر دیا پہلے سے پہلے، محروم ہے یہ۔ تو مشاہدہ ترقی جب کرے گا جب مجاہدہ ہوگا، جتنا مجاہدہ ہوگا اتنی ہی اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائیں گے۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، 5 وقت کی نماز جو پڑھے گا اور ایک آدمی تہجد بھی پڑھے گا، تو جو تہجد گزار کو اور 5 وقت پڑھنے والے کو ثواب ملے گا، درجہ ملے گا، تو اس 5 وقت خالی نماز پڑھنے والے کو تو نہیں ملے گا، 5 وقت کا ملے گا۔ لیکن جو مٹھائی زیادہ مل رہی ہے وہ تہجد گزاری کی وجہ سے مل رہی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی 6 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی 7 وقت کی پڑھتا ہے، اشراق کی بھی پڑھتا ہے اور خیریت سے چاشت کی بھی پڑھتا ہے اور اوابین کی بھی پڑھتا ہے، تو جو درجے اس کو حاصل ہوں گے وہی 6 وقت والے کو مل جائیں گے یا اس سے بڑھے گا وہ؟ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، تمہارے درجے تمہارے اعمال کے ساتھ ہیں، جیسے جیسے تم عمل کرتے جاؤ گے اتنا ہی اتنا اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ بولو کرنا چاہیے نہیں مجاہدہ؟ کرو گے؟ مجاہدہ بمانے جہاد، اور جہاد کرو، کس سے جہاد کرو؟ سب سے پہلے اپنے نفس سے کرو، اپنے جی سے کرو۔ کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے تو کھاتے کے پاس جانا تہذیب ہے بد تہذیبی، اور اگر خیریت سے بیٹھ بھی گئے تو وہ لقمہ جب لقمہ اس والن میں جائے اسے دیکھ رہا، جب وہ لقمہ منہ میں جائے تو پھر نگاہ اوپر کو لے جائے، اسے تو حلق میں اٹک بھی سکے، اور اگر نظر لگ گئی تو الٹا بھی ہو سکے اس کا معاملہ، یا نہیں؟ تو بے شرمی ہے کھاتے ہوئے کو تکنا، اسی طرح بے شرمی ہے روپے گنتے ہوئے کو تکنا۔ کیوں نگاہ لے جا رہے ہو؟ کیوں ادھر کو دیکھ رہے ہو؟ تو یہ بیماری ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو نفس سے جہاد کہاں ہوا؟ اس کا جی کہہ رہا ہے یوں دیکھو، تو یوں دیکھ، تیرا کیا ساتھ جائے؟ کیوں دیکھ رہا ہے؟ کھاتے کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ گنتے ہوئے کیوں دیکھ رہا ہے؟ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ مومن کے اندر وقار ہونا چاہیے۔ جو آدمی نماز کا پابند ہو اور پاکی ناپاکی کی تمیز کرے تو اسے تو غلط جگہ کھڑا ہونا بھی گوارا نہ ہوگا، ہے نہیں؟ غلط ایک صاحب نے داڑھی رکھنے کی چاہیے، مجھ سے پوچھا میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، داڑھی کے کچھ شرائط کچھ اصول ہیں تو بتاؤ۔ میں نے کہا سارے اصول تو بتائے نہیں جا سکتے اس وقت میں، ایک دم بس اتنی بات ہے، داڑھی رکھنے کے بعد یہ دھیان رکھنا کہ میری طرف کسی معاملے میں کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ دیکھا وہاں کھڑا تھا، ماں یوں گالی دے رہا تھا، ماں ایسا معاملہ کر رہا تھا، کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ داڑھی کی شرائط میں سے اس کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ داڑھی کی بے حرمتی نہ ہونے دینا۔ سمجھ میں آئی؟ جن عورتوں کو داڑھی والا پسند نہیں ہے ان کو بھی سن لیں، اور جن کو پسند ہے وہ بھی سن لیں۔ فرعون کے متعلق لکھا ہے جس وقت دریائے قلزم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے اللہ تعالیٰ کے غضب سے وہ ہلاک ہوا، دریا میں ڈوبکیاں کھائی اس نے اور وہ ڈوب گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ لوگ یوں کہیں گے کہ وہ تو خدا تھا، جان بچا لی ہوگی کہ وہ تھوڑے ڈوب سکے، خدا تھا وہ تو پتہ ہی نہیں کہاں گیا، وہ تو پانی میں غرق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، پھر اندر سے اس کی لاش اوپر آ گئی، تو جب اوپر آ کر تیرنے لگی تو اس کے چہرہ چمک رہا تھا، اس کا چہرہ
جس پر غضب برس رہا اللہ تعالیٰ کا، اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ اس نور کی بارش اس کے چہرے پہ ظالم کے کیسی؟ یہ تو مغضوب کیا ہوا ہے، غضب برس رہا ہے اس کے اوپر، اس کی تو صورت بدل جانی چاہیے تھی، شکل بگڑ جانی چاہیے تھی، اس کے چہرے پر نور کیسا برس رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی داڑھی کی وجہ سے، اس کی داڑھی کی وجہ سے کہ یہ اپنی داڑھی کو دھوتا تھا، صاف کرتا تھا، تیل لگاتا تھا، کنگھا کرتا تھا، خوشبو لگاتا تھا، اس داڑھی کی وجہ سے مجھے شرم آ رہی ہے اس کے چہرے پر غضب اور نحوست برساتے ہوئے۔ اور دیکھو عذاب میں کیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا، قیامت تک اس کی لاش یوں ہی محفوظ رہے گی۔ جاؤ جسے دیکھنا ہو مصر کے عجائب خانے میں دیکھیے، اب تمہیں بھی دکھاتے ہیں نیٹ پہ اس کی لاش کو۔ لیکن جو سنا ہے عابد یوسف صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ ٹانڈے والے، یوں کہا کرتے جب ہم گئے تو ہمارا دل چیک کیا ڈاکٹروں، تم دیکھنے کے قابل بھی ہو نہیں، کبھی ایسا نہ ہو وہاں جا کے تمہیں پھیل جاؤ اس کی حالت دیکھ کے، کیسا خطرناک صورت کا، کتنا لمبا تڑنگا ہے، ایسی حالت یوں کہا کرتے تھے۔ خیر تو جن لوگوں نے دیکھا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو عبرت بنا دیا، اس کو ہم نے عبرت بنا دیا قیامت تک کے لیے، تاکہ لوگ دیکھیں دیکھو یہ ہے وہ منحوس جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا، آج کس طرح سے پڑا ہوا ہے یہ میں کرنے والا۔ تو داڑھی کی قدر ہونی چاہیے نہیں۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا، انہوں نے جوانی میں داڑھی رکھی، جب گناہوں سے توبہ کر لی، جب داڑھی رکھی تھی تو جب وہ کنگھا کیا کرتے تھے جمعے کے دن اور تیل لگاتے تھے تو اپنی داڑھی کو یوں پکڑ کے اور بوسہ دیا کرتے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ادا ہے تمہاری، داڑھی کو کیوں بوسہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ میرے آقا کی اور سارے نبیوں کی سنت ہے، سارے نبیوں کی میرے آقا کی سنت ہے، اس لیے داڑھی سے نکلے ہوئے بال، ٹوٹے ہوئے بالوں کو نالی میں مت پھینکو، نالی میں مت پھینکو، بلکہ سر کے بال بھی عورتوں کے ہوں یا مردوں کے ہوں یا ناخون ہوں، ان کو اس طریقے سے بیچنا یا گڈھے میں کوڑے دان میں ڈالنا یہ گناہ ہے۔ جن نامحرموں کی نظریں ان پہ پڑیں گی تو گنہگار وہ عورت ہوگی جس نے بال پھینکے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان کو ایک تھیلی وغیرہ پنی میں اکٹھے کر کے رکھو اور ایسی جگہ رکھو جہاں بچوں کے ہاتھ نہ لگے، ورنہ جا کے وہاں بازار میں وہ پھرتے ہیں کچری بیچنے والے، وہاں جا کے کچری کھا لیں گے ان کی بالوں کی، ہے نا۔ ایک دن ایک پھر رہا تھا، یہاں کہتا ہوں 2000 روپے کلو بال، 2000 روپے کلو۔ اب 2000 کا نام سن کے جیب پانی دے، اب کلو کو دیکھے، کلو میں تو ایک بورا چڑھے گا، ہے نا، کلو میں تو ایک بورا چڑھے گا، وہ تو بالوں میں وزن کیا ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا وہ بال اور ناخن مردوں کے ہوں یا عورتوں کے ہوں، ان کا بھی ادب ضروری ہے۔ اور خاص کر جو ہے ہم نے دیکھا اپنے نانا کو بچپن میں جب حجامت بنوایا کرتے تھے تو ان بالوں کو اکٹھا کر کے ایک کاغذ میں کرتے تھے، ناخن ایک کاغذ میں کرتے تھے، اور وہاں برابر میں دروازے پہ ایک گلدستہ سا رکھا تھا بڑا، وہ بنا ہوا سیمنٹ کا، اس میں یوں کھود کے اور اس میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا، وہ عالم تو نہیں تھے مگر انہوں نے حضرت سے سنا تھا کاندلے، تو اس کے بعد سے انہوں نے اس کا اہتمام کیا۔ آج جو بہت سی بیماریاں پھیل رہی ہیں اس وجہ سے پھیل رہی ہیں کہ مسلمانوں نے اللہ اس کے رسول کے حکموں کو چھوڑ دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کریں گے انشاءاللہ، عورتیں بھی کریں گی اہتمام اپنے بالوں کا، ناخن کا، پردے کا، جی۔ لیکن جا کے دیکھو کہ یعنی کہ طریقہ نہیں ہے عورتوں کا کہ بال کنگھی میں کیے اور کھڑے کھڑے وہیں دیوار میں گھسا دیے، وہاں لگ رہے وہاں لگ رہے، سارے میں جیسا مکڑی نے جالے پور رکھے ہوں، ہے نا، اس طرح سے لگا رکھے ہیں۔ اس طرح نہیں، ایک پنی میں کر کے رکھو، اس طرح پھیلانا بھی نحوست ہے۔ تو پردے کا اہتمام ان لوگوں نے کس طریقے سے کیا، ان بزرگوں نے کس طرح کیا، تو وہ عورتیں کتنے اونچے مقام کو پہنچی۔ حضرت ایک مجنوں کا قصہ لکھا ہے، مجنونہ ایک عورت تھی، تو جس کی وہ کسی نے بیچ دیا دھوکہ دے کے، وہ بازار میں جہاں منڈی لگتی تھی عورتوں کی مردوں کی وہاں بیچنے آ گیا۔ اس نے دیکھا ایک سکی سی عورت ہے یوں، اور بس وہ بیچاری چپ بیٹھی سیدھی، تو کہا بھائی یہ کون ہے؟ باندھی ہے سے بیچتا ہوں۔ اچھا کتنے کی؟ سستے داموں میں اپنا لے گئے، وہ چلائے۔ یہ سوچا اور تو کچھ نہیں، گھر میں اپنا جھاڑو واڑو دے لیا کرے گی، کوئی آڑی بھیڑ میں تھوڑا بہت کام کر لیا کرے گی، پہلے زمانہ تھا باندیوں کا، غلاموں کا۔ تو وہ لے آئے گھر، لانے کے بعد ایک دن فرمایا
چلو بازار سے سامان لے آئیں، چلو بازار سے سامان ہے، چلے آئیں، سامان لے کے کچھ وہاں اس کے پاس یہاں بیٹھ جا، لے سامان یہ رکھ لے، بولا یہ سامان یہاں رکھ لے۔ اب پھر اور سامان لینے چلے گئے، آیا تو دیکھا ہے نہیں وہاں، ہے نہیں، کہ میں بھاگ گئی تو کوئی بھگوڑی تھی کو بھاگ گئی۔ بیچارے خیر سے صبر کیا، جو سامان چلا گیا، اب جو رہ گیا تھا اپنے ہاتھ میں وہ لے کے آئے، آ کے دیکھا تو گھر ہی بیٹھی اور جلال میں آئے، ہے تجھے میں نے وہاں بٹھایا تھا، یہاں کیسے آ گئی؟ میں کتنا پریشان ہوا تلاش کرنے میں ادھر ادھر، اور سامان کا فکر ہے کہ سامان لے کے بھاگ گئی، یہاں کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا میرے آقا غصہ نہ کریں، جلدی نہ کریں، پہلے میری سن لیں، میں کیوں آئی؟ کہا کیوں آئی؟ فرمایا آپ مجھے ایسی جگہ بٹھا کے آئے تھے جہاں کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا، تو مجھے ڈر یوں لگا کہ یہاں سارے اللہ سے غافل ہیں، اگر ان غافلوں پر خدا کا عذاب آ گیا تو میں بھی ان کے ساتھ ماری جاؤں، اس لیے آ گئی تھی۔ دیکھو وہ بھی عورت تھی، وہ بھی عورت تھی۔ عید کا وقت آیا، چلو عید کا سامان کچھ خرید لا میں، عید کے لیے، عید قریب آ رہی ہے، تو وہ کیا کہہ رہی ہے، میرے آقا تم تو بالکل دنیا میں کھوئے گئے، ہر وقت بازار، ہر وقت بازار، ایک دفعہ جب لے گئے تھے ایک دفعہ آج لے آ رہے گئے، تم تو دنیا میں کھو گئے، ہر وقت بازار، ہر وقت بازار۔ چلو گئے بازار میں، کچھ تجھے بھی چاہیے؟ مجھے کچھ نہیں چاہتا، کپڑا چاہیے لے لے کچھ جو پسند ہو، نہ مجھے کچھ نہیں دیا، واپس چلے آئے، سامان لے کر جو انہوں نے دیا لے کر آ گئے۔ رات کو دیکھا کیا کرتی ہے، اندر دیکھا اپنے کمرے کے اندر تنہائی میں بیٹھی ہوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے مناجات کر رہی ہے اور نماز پڑھ رہی ہے، کبھی نماز پڑھتی ہے کبھی دعا کرتی ہے، تو نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتی ہوئی یوں کہہ رہی ہے، مست ہو رہی ہے اللہ سے، تنہائی میں تو مستی زیادہ ہوئے جب لو لگا ہوئے اللہ، تو یوں کہہ رہی ہے اللہ تیری اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے، تیری اس محبت کا واسطہ جو تجھے میرے سے ہے۔ یہ بزرگ کان لگا کے سن رہے تھے کیا کہہ رہی، تو جو سنا یہ لفظ تو انہوں نے وہیں ٹوکا، تھی تو گل باندھی ان کی، مالک تھے وہ، آقا تھے، وہیں ٹوکا، ارے کیا کہہ رہی ہے؟ یوں کو جو مجھے تجھ سے ہے، اس محبت کا واسطہ جو مجھے تیرے سے ہے اللہ، تو یوں کہہ رہی ہے الٹا اللہ تجھے جو میرے سے ہے، تو وہ بھی بدل گئی، وہی بھول گئی میں باندھی ہوں یا کیا ہوں۔ اس نے کہا اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے بستر سے اٹھا کے مصلی پہ سجدے میں نہ لٹاتا، اور تجھے بستر پر نہ سلاتا، تو بستر پہ پڑا ہوا ہے اور مجھے اللہ نے اٹھا کے مصلی پہ سجدے میں گرا رکھا ہے، تو یہ اس کی محبت کی نشانی ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، ایسی بھی عورتیں تھیں۔ تو میں یہ سنا رہا تھا مردی ولی اللہ نہیں ہوئے، عورتیں بڑے بڑے اونچے درجے کی ولایت حاصل کرنے والے، مشقت۔ حضرت بی امی تھی ہمارے یہاں قصبہ کاندلے میں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، یوں سنا ہے 40 سپارے روزانہ پورا کر، ایک قرآن 10 پارے روزانہ پڑھتی تھی۔ تو یہ ہوا نا مجاہدہ، جتنا بڑا مجاہدہ اتنا ہی مشاہدہ، ہے نا، اتنا ہی بڑا درجہ۔ جب وہاں تھے ہم، ہماری روحیں تھی، وہاں ترقی نہیں ہو سکتی تھی اللہ تعالیٰ کے یہاں، وہاں ترقی یہاں ہوئی جب آنے کے بعد دنیا کے اندر مجاہدہ شروع کیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، جد و جہد شروع کرو، گھبرانے کی بات نہیں ہے، جد و جہد محنت شروع کرو۔ تو پنکھے چلنے بند ہو گئے، گرمی کے موسم تھی، جب مجلس ہو رہی تھی حضرت کے یہاں کہ پنکھے چلنے بند ہو گئے، پنکھے چل رہے تھے، بجلی بھاگ گئی، اور جب سب بیچارے یہاں آ کر بیٹھ گئے تو پنکھے بند ہو گئے، ہے نا، پنکھے چل رہے تھے، بجلی آ رہی تھی، اور جب آ کر کے لوگ بیٹھے وہاں، اب بیٹھنا ہے، پنکھے چلنے ضروری تھے، اب بجلی بھاگ گئے، پنکھے بند ہو گئے۔ تو میں نے کہا تھا کہ جب ضرورت تھی ہوا کی، جب تو بند ہو گئے، اور جب کوئی تھا نہیں، ہوا کی ضرورت بھی نہیں تھی، تو خوب چل رہے تھے، ہوتا نہیں ایسا؟ تو خیر کوئی بات نہیں، ہماری آپ کی زندگی تو مجاہدے کی زندگی ہے، اسی پر بیان شروع ہو گیا تھا، اور سارا بیان حضرت کا اسی پر ہوا۔ اسی مجاہدے میں ایک یہ بھی مجاہدہ ہے کہ گرمی ہے، حالانکہ ہوا کی ضرورت ہے مگر ہوا نہیں ہے۔ ایک یہ بھی مجاہدہ ہے کہ اندر کی صفیں پوری کرنی چاہیے تھی جمعے میں، اور باہر دھوم میں بیٹھے ہیں، اور اذان بھی ہو گئی، خطبہ بھی ہو رہا ہے، جب بھی باہر ہی بیٹھ رہے ہیں، اندر سارا برآمدہ مسجد کا خالی پڑا ہے، مسجد خالی پڑی ہے، بولو یہ مجاہدہ ہو رہا؟
ترقی ہوگی یا گراوٹ ہوگی؟ بِأَعْيُنِنَا، اب ذات باری تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے لیے یہاں آ کر بیٹھے ہیں، میرے لیے یہاں آ کر بیٹھے ہیں، اور یہاں ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے، دھوپ بھی نہیں ہے، اور اب اسی دل لگانے کے ساتھ اور شوق کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا مجاہدہ آ گیا، جس کے نتیجے میں مشاہدہ ہو گیا کہ ماشاءاللہ یہ مجاہدہ وقتی طور پر آیا تھا، لیکن اس مجاہدے سے کوئی نہ گھبرایا، بلکہ جی لگا کر اسی شوق کے ساتھ برابر کان جھکا کر دل لگا کر سننے کے لیے تشریف فرما رہے۔ برابر اسی طرح گرمی کی حالت میں لوگ یوں تھے کان لگائے ہوئے حضرت کی طرف، اور وہاں سے وہاں تک آواز یوں آتی تھی۔ مجھے میں پیچھے بیٹھا تھا تو میں نے یوں کان لگا کے یوں سننا شروع کر رکھا تھا، اور بڑی غرق ہو کر، مجھے پتہ نہیں کون برابر میں بیٹھا کیا کر رہا، تو ایک لفظ میں چوک گیا، سمجھ میں نہیں آیا۔ تو میں نے بعد میں جو قریب بیٹھا تھا حضرت اس سے پوچھا یہاں حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ ان کو بھی آیا، وہ پاس بیٹھنے والا دھیان سے نہیں سن رہا، ہم دور بیٹھے دھیان سے سن رہے ہیں، ہمیں سارا معلوم ہے۔ تو کان سنیں گے دھیان؟ ایسے پوچھے کس کا کیا سن رہے ہیں؟ ہاں بھائی، کان سنتا ہے دھیان، اور دھیان جب کہیں اور چلا گیا تو کان بھی بند، آنکھ بھی بند، اپنا آپ بھی بند، گر بھی سکتا کسی کے اوپر یہ، یعنی سے پڑ جب آدمی یوں بیٹھ کر سو رہا ہے نا تو اسے منع کریں اس طرح سونے کو، اس طرح نہیں بیٹھ کر سونا چاہیے۔ اب اگر ٹول گیا تو وہ یوں گرے گا، ہے نا، تو ادھر لے کے بھی ناک واک توڑے گا، ادھر لے کے بھی۔ تو بے توجہی سے سکون جب ہو جا کرے گا دماغ کو، جب نیند آئے گی، اور جب سننے میں مشغول ہوگا تو نیند کا کیا کام؟ سمجھ میں آئی؟ تو مجاہدہ کہاں ہوا؟ تو ماشاءاللہ یہ مجاہدہ وقتی طور پر آیا تھا، لیکن اس مجاہدے سے نہ کوئی گھبرایا، بلکہ جی لگا کر اسی شوق کے ساتھ برابر کان جھکا کر دل لگا کر سننے کے لیے تشریف فرما رہے۔ یہ حالت، یہ کیفیت جمے ہوئے رہ کر سننے کی شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص کے ساتھ بیٹھے۔ اندازہ ہوتا ہے نا چہروں پہ نظر ڈالنے سے اہل مجلس کی، کون کس طرح سے بیٹھا ہے اور کتنا فیض حاصل کر رہا ہے۔ حضرت تھان رحمۃ اللہ علیہ کے بعد 2 آدمی آئے، اور بھی آئے تھے، لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، 3 دن ٹھہرے چلے گئے۔ جب چلنے لگے تو حضرت نے فرمایا 2 آدمی آئے تھے، ان میں ایک آدمی کو فیض ہوا ہے، دوسرے کو نہیں ہوا، اور 2 آدمی جو آئے تھے ان میں سے ایک کو فیض ہوا ہے، دوسرے کو نہیں۔ جب حالات کے سامنے آئے تو وہی بات صحیح نکلی۔ سمجھ میں آ رہی؟ پتہ چل جائے نا چہرے سے کون طالب ہے اور کون غیر طالب ہے۔ طلب صادق، یہ حالت جمے ہوئے ہو کر رہ کر سننے کی شاہد ہے، گواہی دے رہی ہے کہ یہ آدمی اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ یہ شہادت ہے اس بات کی کہ یہ محسنین میں سے ہیں، اور یہ شہادت محسنین میں سے ہونے کی شہادت ہے کہ ان محسنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ جو دھیان سے سنیں، توجہ سے ساتھ سنیں، اور گنے اپنے اندر اس بات کو بٹھانے کی محنت کرے، کیا سنایا ہے، کیا بتایا ہے، مجھے کیا جا کے کرنا ہے، اس دھن میں لگا ہوا ہے، کچھ کمی رہ گئی تو پھر بعد میں پوچھتا ہے۔ تو فرمایا یہ محسنین میں سے ہے، یہ گواہی ہے اس بات کی، گارنٹی ہو گئی۔ اور محسنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معیت کا وعدہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ محسنین کے لیے اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے، آپ لوگوں کے لیے مبارک اور خوشخبری کی بات ہے۔ مجلس والوں کو حضرت فرما رہے ہیں جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مبارک، یہ خوشخبری ہے آپ لوگوں کے لیے، اور آپ حضرات کے لیے مبارکباد ہے کہ آپ حضرات دور دور سے چل کر آئے ہیں، اور صدق دل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کان لگا کر اپنے اندر بھر رہے ہیں، اور پھر یہاں سے جا کر پتہ چلے گا کہ 1 ہفتے کے بعد کتنی تبدیلی کر کے آئے ہو۔ سمجھ میں آئی؟ پتہ چلے گا نا کتنا اثر آیا، کتنا اثر ہوا ہے۔ انہوں نے سن لیا واقعات، مجلس میں سن لیا، حالات سن لیے، تو یہ کتنا چلا، تہجد میں کتنا تیز ہوا، جماعت سے نماز پڑھنے میں کتنے رفتار بڑھائی ہے، اس نے اللہ کا ذکر کرنے میں کتنی توجہ بڑھائی ہے، ولایت کا درجہ، اللہ تعالیٰ سے دوستی بڑھانے کی کتنی محنت شروع کی ہے۔ تو پتہ چلے گا نہیں چلے جب اگلے ہفتے میں آئے گا۔ ایک آدمی تھا
جو سٹھلے اغوان پور کا، وہ حضرت کے پاس گیا، لڑکا تھا اسکول میں پڑھتا تھا، لیکن اس پڑھنے کے بعد پھر اپنا خالی ہو گیا، تو وہ گیا حضرت کے پاس، میرے ساتھ تعلق تھا، میں لے گیا تو پھر وہ جانے لگا آنے لگا، ذوق ہو گیا وہاں رہنے کا، حضرت کے پاس رہنے لگا کچھ دن، کبھی 3 دن کبھی 1 رات۔ تو ایک دن کچھ دن کے بعد جب میری پھر ملاقات ہوئی تو دیکھا میں نے اس کو چہرے پر داڑھی اور گول ٹوپی، ارے یہ وہی ہے، یہ کیا ہوا کیا ہوا؟ یہ طلب سے لگ رہا تھا، تو طلب جب ہوئی تو چیز اندر آئی نہ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ طلب ہوئی تو اندر چیز آئی، اور جب ہمیں طلب ہی نہیں تو بیچتا رہو کو گاجر، بیچتا رہو کو مولی شلجم، بیچتا رہو کوئی جو ہے مٹر، ہمیں کیا لینا اس سے؟ ہمیں تو اگر طلب ہوگی، دیکھی جب وہ ادرک بھی لے رہا ہے، جو ادرک لے رہا ہے، تو جس چیز کی طلب ہوگی، اللہ کی اگر طلب ہے، اللہ والوں کے پاس گیا ہے تو طلب والے کو اللہ تعالیٰ ملے گا یا نہیں؟ اور نہ بھی ملے، طلب والوں میں نام تو لکھا جائے گا کہ میرے چاہنے والا ایک فلاں بھی تھا، آ میرے بندے آج میں تیری چاہت کو پوری کرتا ہوں۔ بعضوں کو موت کے وقت میں ہوتی ہے اور بعض لوگوں کو زندگی میں ہوتی ہے، اس لیے میرے بھائیوں اپنا اللہ کا ذکر جو شروع کر رہے ہو آپ، اس کو اہتمام سے کرو، جماعت سے نماز کی پابندی کرو، اپنی نگاہوں کی اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنی زندگی میں تقوی پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرو۔ اگر آج میری آنکھ مل جائے تو مجھ سے حساب نماز کا ہوگا نہیں؟ اور نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے قبر میں پوچھو گی مر ربو کا، بتا تیرا پالنے والا کون تھا، بتا تیرا پالنے والا کون تھا۔ اب جس نے اللہ کو رب مانا ہوگا، اس کی بات مانی ہوگی، تو کیا کہے گا؟ میرا رب تو اللہ ہے نا، میرا پالنے والا اللہ ہے۔ تیرا دین کیا ہے، دھرم کیا تھا تیرا؟ میرا دین اسلام، میں مسلمان ہوں، اسلام کو مانتا ہوں، کسی دھرم کو نہیں مانتا سوائے اسلام، مذہب اسلام کے، اور سچا اچھا پکا جو دھرم ہے وہ اسلام، گارنٹی سے ہے۔ اچھا تو یہ کون ہے؟ علماء نے لکھا ہے یوں پردہ ہٹا دیتے ہیں، سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں وہیں جا کے نصیب ہو، یہاں بھی نصیب ہو جائے تو اس کا کرم ہے۔ بعضوں کو یہاں ہوتا ہے، بعضوں کو روزانہ حضور کی پاک کی زیارت نصیب ہوتی ہے، لیکن قبر میں تو ہر مسلمان کو دیدار ہوگا۔ کہ بھائی یہ کون ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل، تو وہ یوں کہے گا یہ تو میرے آقا ہیں جناب محمد الرسول اللہ۔ اور اگر ویسے ہی تھا واسطہ مطلب ہی نہیں، سنت ہی تو ہے، ان کا سنت ہی تو ہے۔ بتاؤ بھائی سنت اگر خلال چھوٹ گئی تو وضو ہوگی نہیں ہوگی؟ گناہ تو نہیں ہے؟ سنت اگر چھوٹ جائے تو گناہ گار تو نہیں ہے، لیکن مؤکدہ سنت ضرور ہے، چھوٹے گی، جان کے چھوڑے گا تو گناہ گار ہو۔ تو داڑھی تو واجب ہے، اگر داڑھی کٹا واجب نہ ہوتی، سنت ہوتی تو کٹانا حرام نہ ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک سنتی فلیس شفاعتی، جو میری سنت کو ترک کرے گا میں قیامت کے دن اللہ سے یوں نہیں کہوں گا کہ اس کی بخشش کر دے۔ کتنا بڑا ظالم ہے جو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ تو وہ کیا کہے گا؟ یہ میرے آقا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یوں کہے گا میں تو جانتا نہیں یہ کون صاحب ہے، میں تو ان کو کبھی دیکھا نہیں۔ حضور کو یوں کہے گا میں نے کبھی دیکھا نہیں۔ واہ واہ۔ اور دین اسلام کو یوں کہے گا میں تو پتہ نہیں کس دھرم پہ تھا، کس دین پہ تھا، میں تو سب کو اچھا سمجھتا تھا، سب دھرم اچھے ہیں۔ ایسے تو ہے نا آج کل زبان دراز، سارے دھرم اچھے ہیں۔ اچھا، جو قبروں کو پوجتے ہیں وہ بھی دھرم اچھا، جو اپنا آپ گھڑ مڑ کے مورتی بنا کے پوجتے ہیں وہ بھی اچھا، جو پیپل کے درخت کو پوجتے ہیں وہ بھی اچھا، جو سورج نکلے اس پہ پانی جل چڑھاوے وہ بھی اچھا، سب اچھے تیرے نزدیک۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ وہ یوں کہہ رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن، چاند و سورج۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، مت سجدہ کرو، مت پوجو چاند کو اور سورج کو، اور واسجدوا للہ الذی، سجدہ کرو اس کو جس نے تم سب کو پیدا کیا۔ اور تیرا پالنے والا کون ہے؟ یوں کہے گا کہ کسے بتاؤں؟ بے دین آدمی جواب نہیں دے سکے گا، اس کے ہوش ہی گم ہو جائیں گے ان کی حالت دیکھ کر فرشتوں کی۔
ہائے ہائے، کہا جی کسے بتاؤں، پہلے تو میری ماں نے دودھ پلایا تھا مجھے، پھر میرے باپ نے پالا مجھے، پھر زمین میں کچھ دن کام کیا میں نے، وہاں سے پلا میں، کچھ دن دکان کی میں نے، اس سے پلا میں، پھر بڈھا ہو گیا تو میرے بچوں نے ٹکڑا دیا، میں کسے بتاؤں کن نے پالا، میں تو بہت سارے رب ہیں، بس 3 سوالوں میں فیل ہو گیا۔ پھر جو گرز مارے گا فرشتہ، یوں فرمایا اتنا بڑا موٹا وہ ہتھوڑے کی شکل سے ہوگا تو ایک لگتے ہی مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا، اتنے لمبے ناخن ہوں گے، یوں نکال کے پھر باہر لائے گا فرشتہ اور لا کے قبر میں ڈال کے پھر پٹائی کرے گا، اور یوں کہے گا فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے ظہر تک یوں ماروں گا، اور ظہر کی چھوڑنے کی وجہ سے عصر تک یوں ماروں گا، اور عصر کی چھوڑنے سے مغرب تک، اور مغرب سے چھوڑنے کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی چھوڑنے کی وجہ سے فجر تک یوں ہی مارے جاؤ۔ بولو ہو گیا نہیں فعل؟ تو سب سے پہلے سوال 3 ہوں گے قبر میں، اور 5 ہوں گے حشر کا میدان میں، پہلے بتا دیا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ہم کہلواتے ہیں لوگوں سے، تم بھی کہو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اس کا مطلب یہ ہے راضی ہوں میں اس بات پر کہ میرے پالنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ تو جب تمہارے یہاں زبان پہ یہ چڑھے گا، دماغ میں بیٹھے گا، تو قبر میں تو عقل تیز ہو جائے گی، تو وہاں تو ٹھوک کے جواب دو گے نہیں دو گے انشاءاللہ؟ کیا کہو گے؟ ہمارا رب کون ہے اور دین کیا ہے اور نبی کون ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس مضبوطی سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ کر۔ یوں فرمایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ایمان کا شکریہ ادا کرے گا اس کا انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہو۔ اے اللہ تیرا شکر تو نے مجھے ایک مومن بنایا ہے۔ جو ایمان کا شکر ادا کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے قل یا ایھا الکافرون سورت جو روزانہ اس رات کو سوتے ہوئے پڑھ کر دعا کرے انشاءاللہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے۔ بھائی آج موقع ہے، کل کا پتہ نہیں کل نصیب ہوگی کہ نہیں، شام بھی نصیب ہوگی کہ نہیں، ہے نا؟ اس لیے اپنے ذمے کوئی نماز نہ ہو، کسی کا کوئی حق نہ ہو، صاف معاملہ ستھرا رکھو اور تیاری رکھو۔ ہر ادا جس وقت کی جو ادا اللہ چاہتے ہیں وہی ادا دکھاؤ، جس وقت کی جو ادا ہو اسی ادا کو دکھاؤ، اللہ کو تعالیٰ کو وہی ادا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق دے۔